السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہنالک دعا زکریا، یہی موقع تھا کہ زکریا نے اپنے رب کو پکارا، انہوں نے دعا کی، اے میرے پروردگار، تو مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یقیناً تو اپنے بندوں کی دعائیں سننے والا ہے۔ ہم پہلے پڑھ آئے کہ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ نے بہت دعائیں کی، بیٹے کی پیدائش، بیٹے سے دین کی خدمت لینے کی دعائیں، اور جب بیٹی ہوئی تو بڑی وہ مایوس ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بیٹی وہ کام کرے گی جو بیٹا نہیں کر سکتا۔ اب ان کو ہیکل کی خدمت کے لیے جو عام زمانے کے ٹرینڈز تھے، روایات تھی، اس کے برعکس ان کو ہیکل کی عبادت کے لیے رکھ لیا گیا۔ یعنی خدمت تو نہ اس طرح سے کر رہی ہوں گی، لیکن عبادت کے لیے وہاں پہ ان کو رکھ لیا گیا۔ ان کے جو خالو تھے حضرت زکریا، وہ ان کے پاس آتے جاتے تھے۔ جب انہوں نے آ کے وہاں ان کی حکمت اور معرفت کو دیکھا تو بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جب اس بچی کو اے اللہ آپ اتنی خیریں عطا فرما سکتے ہیں، اتنی حکمتیں عطا فرما سکتے ہیں، اپنا شعور، اپنی محبت عطا فرما سکتے ہیں، اے اللہ مجھے بھی آپ ایک صالح فرزند عطا فرمائیں۔ من لدنک، اپنے پاس سے عطا کریں۔ یہ جو من لدنک ہے نا، یہ بڑا زبردست ہے اس کے اندر میسج۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالات زیرو ہیں۔ یہ بیوی بانجھ، خود بوڑھے، لیکن اللہ سے مدد کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ چاہے تو وہ کوئی بھی معجزہ رونما کر سکتا ہے۔ قال رب هب لي من لدنك، اے اللہ تو اپنے حضور سے دے۔ اب ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ چاہے تو سب کچھ ممکن ہے، ان کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے۔ اور صرف اولاد نہیں دیکھے مانگ رہے، کہہ رہے ہیں ذریۃً طیبہ، اولاد بھی ہو اور اولاد بھی صالح ہو، نیک اولاد چاہیے۔ آج مائیں پریگننٹ ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں اللہ مجھے بیٹا دے، اللہ مجھے بیٹا دے، اللہ فلاں کا صحت دے، صحت والا بچہ دے، یا بہت ہوا تو صحت مانگ لی۔ لیکن یہ بھی مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ اچھے اخلاق والا بچہ دے، بیٹا دے یا بیٹی دے، اچھی سیرت والی اولاد عطا فرما، پاک نفس والی اولاد عطا فرما۔ یعنی یہ بھی ہمارے پیرنٹس کو سیکھنے، ہمارے پیرنٹس سے مراد جو ہمارے یہ جو اب اس وقت کی جنریشن چل رہی ہے پیرنٹس کی، ان کو یہ دعا، یہ شعور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ماننا۔ ساتھ ہی کہا انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو دعائیں سننے والا۔ آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ وہ اولاد اپنے بڑھاپے کا سہارا نہیں تھے مانگ رہے، وہ اپنے دین کا جانشین مانگ رہے تھے، دین کا خدمت گزار مانگ رہے تھے۔ ہم کہتے ہیں نا جن کی اولاد نہیں ہوتی یا ہوتی ہے بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، بیٹا نہیں ہوتا تو اللہ تو جداد کا وارث دے دے، جداد کا وارث دے دے، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ان کی وراثت ان کا دین ہے، ان کی نبوت، ان کی شریعت ہے، اور وہ دے کر جانی ہوتی تھی، کسی کو ہینڈ اوور کرنی ہوتی تھی۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں اپنے بعد کسی کو نہیں دیکھ رہا کہ میں کسی کو وہ دے کر جا سکوں، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا وارث عطا فرما، ایسی ذریۃ طیبہ عطا فرما۔ 39 آیت، فنادته الملائکۃ، انہوں نے پکارا فرشتوں نے، اللہ نے فوراً لبیک کا جواب دیا۔ فرشتوں نے اس کو آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا کہا فرشتوں نے؟ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا ہے، سردار اور لذت دنیا سے کنارہ کش، اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ فنادته الملائکۃ، فرشتوں کی طرف سے جواب آ گیا اللہ کے حکم سے۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، گویا فرشتوں کی آواز جو کہ غیبی آواز تھی، حجرے میں نماز پڑھتے ہوئے انہیں سنائی دی۔ فرشتے نہیں نظر آئے، فرشتوں کی آواز آئی، کب آئی؟
جب وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے حجرے میں. اور ظاہری بات ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایسی جب نماز ہو نا کہ جس سے اپنے رب سے تعلق بڑا ہی مضبوط ہو جائے, انسان اپنے رب سے راز و نیاز کرے, خاموشی سے, اکیلے میں, تنہائی میں, اس سے زندگی میں حرارت پیدا ہوتی ہے, اللہ سے ڈائریکٹ تعلق پیدا ہوتا ہے, اور بڑی فریادیں ہوتی ہیں بندے کی اس وقت اللہ تعالیٰ سے. یقیناً وہ دعائیں کر رہے ہوں گے اس وقت بھی کھڑے ہو کر کہ جو اللہ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے جواب عطا فرمایا. اور کیا خوشخبری ملی ان کو, ان اللہ یبشرک بیحییٰ, اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. نام بھی اللہ نے رکھ دیا, اللہ تمہیں یحییٰ جیسے بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہے, وہ آنے والا ہے, وہ آ جائے گا. اور کیا ہوگا وہ, مصدقا بکلمۃ من اللہ, وہ اللہ کے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا ہوگا. مصدقم بکلمۃ اللہ, بکلمۃ اللہ سے مراد اللہ کا کلمہ عیسیٰ علیہ السلام, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت عام ضابطے سے, عام فزیکل لاز سے ہٹ کر ہونی ہے, تو یہ حضرت یحییٰ ان کی پیدائش کے بعد ان کے آنے کی تصدیق بھی کریں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے, اللہ کا کلمہ ہے, اللہ نہیں ہے, اللہ کا حصہ بھی نہیں ہے, اللہ کا کلمہ ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے 6 ماہ پہلے پیدا ہوئے تھے. بائبل میں ان کا نام یوحنا آتا ہے. گویا اللہ نے کیا خوشخبری دی زکریا علیہ السلام کو کہ اللہ تمہیں یحییٰ جیسے بزرگ نیک مقدس بچے کی خوشخبری دیتا ہے. اس کا سب سے پہلا کام کیا ہوگا, مصدق بکلمۃ من اللہ, اللہ کے فرمان کی, اللہ کے کلمے کی, عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا. نمبر 2, وسیدم, اور وہ سردار ہوگا. حضرت یحییٰ کی گفتگو ایسی گفتگو تھی کہ جیسے ایک سردار کی گفتگو ہوتی ہے, اتنی پاورفل, اتنی زوردار, اتنی اثر کرنے والی, اتنا گھنگرج تھی اس کی, ان کی آواز کے اندر, کیونکہ آخری پکار لگانے آئے تھے نا, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور یہ اکٹھے تھے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک طرح سے معاون بننا تھا, بتانا تھا لوگوں کو. تو ان کی آواز میں, ان کی پرسنالٹی میں اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کی سرداروں والی شان رکھی, جو بادشاہوں کے, دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتی, اللہ نے وہ ان کو عطا فرمایا تھا. ان کی پرسنالٹی, ان کی آواز, ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے تھا. وحصورا, اور لذت دنیا سے کنارہ کش, ان کا رخ بالکل دنیا داری سے ہٹا ہوا تھا. درویش تھے یہ, اپنے وقت کے بہت بڑے درویش, کیونکہ یہود جو تھے نا اس وقت کے, ان پر دنیا کی محبت بہت زیادہ غالب آ گئی. اللہ نے ان کو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی پرسنالٹی, دل, دماغ, روح عطا فرما کر کہا وحصورن, حصور, دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش رہنے والا ہوگا آپ کا بچہ. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور اللہ کے صالحین نیک بندوں میں سے ہوگا. اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا یعنی صالحین میں سے ہوگا, نبی ہوگا. صالحین سے مراد نبی. اور آپ سوچئے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کمالات اور فضائل جو تھے نا, ان سے ایک تعلق تھا نا, کیونکہ بنی اسرائیل میں سے تھے نا, وہ بھی تھے اور یہ بھی بنی اسرائیل سے تھے, تو آپس میں رشتہ داری بھی تھی ان کی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی معجزانہ تھی, ان کی ولادت بھی معجزانہ. کیسے؟ بڑھاپا, ماں بھی اس قابل نہیں, باپ بھی انتہائی بوڑھے, معجزہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ ماؤں نے جن کو جنا ان میں یوحنا سے بڑا کوئی نہیں. اتنے بڑے انسان تھے, اتنے زبردست انسان تھے. اصل میں یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ جو
باتیں کی گئیں کہ وہ تصدیق کریں گے، وہ سیدن ہوں گے. سید وہ نہیں جس سینس میں ہم سید بولتے ہیں، سردار بھی کس سینس میں، اصل نہیں کہ ان کو کوئی وہ بادشاہ تھے اپنے علاقے کے، نہیں، بادشاہوں جیسا ان کا روب داب پرسنالٹی ہوگی. حسودن دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش. یہ دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی کیوں تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش تھے. یہ بھی اس کی وجہ کہ دونوں کے دنیا میں آنے کا ٹائم پیریڈ ایسا تھا کہ جس سے بنی اسرائیل پر اتمام حجت ہونے کے لیے جیسے آخری کیل ٹھونکی جاتی ہے نا، یہ ان کا آنا ویسی آخری کیل تھی بنی اسرائیل کے تابوت کے اوپر. اتمام حجت کے لیے آئے تھے. ان کے فوراً بعد بس عذاب ان کی پکڑ ہونی تھی. اب یہ اس بستی میں بڑا پیارا لکھا کسی ہمارے استاد نے کہ وہ اس بستی میں گھر کیا بناتے جو سیلاب کی زد میں تھی بستی. اس بستی کو تو بچانا تھا انہوں نے کہ یہ بچ جائے کسی طریقے سے. وہ اس درخت کی بہار کیا دیکھتے جس کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہو. درخت کو کاٹ دیا جانا، بس کٹنے ہی والا تھا وہ درخت. انہوں نے وہاں پہ کیا انجوائے کرنا، انہوں نے وہاں کیا دنیا دیکھنی. وہ تو بس ایک ایک کو پکڑ کر بچا رہے تھے. ایک ایک دروازے پر دستک دے کر لوگوں کو آنے والے طوفان سے آگاہ کر رہے تھے. اگر اپنا گھر بسانے، اپنے کھیت اگانے میں لگ جاتے تو یہ فرض نہ ادا کر سکتے بلکہ فرض میں کوتاہی کے مرتکب قرار پاتے. لہذا دونوں نے شادی نہیں کی. کیوں نہیں کی شادی؟ بات سمجھ میں آئی؟ شادی نہ کرنے کی وجہ کوئی ایسی نہیں کہ ہم اس کو سنت بنا لیں گے اپنی، نہیں، ان کے لیے وہ پاسبل ہی نہیں تھا. اتنا کروشل کرٹیکل ہے. کوئی سونامی آ گیا ہو کہیں تو آپ کہاں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں؟ وہاں بنی اسرائیل بھی سونامی میں گر چکی. انہوں نے تو ایک ایک کو ریسکیو کرنا تھا، بچانا تھا انہوں نے. لہذا دونوں نے دنیا چھوڑی. دونوں نے بس درویشوں کا لباس پہنا. دونوں نے ہی زمین اور آسمان کو چھت اور بچھونا بنایا. بس گلی گلی کوچا کوچا پھرتے انہوں نے اپنی زندگی گزاری. یہ ان کی زندگی تھی، یہ ان کا آنا تھا، یہ ان کا جانا تھا. اب یہ نصارہ کی بدقسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان جلیل القدر پیغمبروں کے اتنے بڑے فرائض کو، ان کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی بجائے انہوں نے ان کی زندگیوں سے جو لیسن لیا نا وہ رہبانیت کا لیا کہ جی ان کا طریقہ تھا، ان کا سٹائل تھا، لہذا ہمیں بھی رہبانیت اختیار کرنی چاہیے. انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تھا کیا، وہ رہبانیت تھی کیوں. وہ تو دین کا اصل مطلوب ہی نہیں تھا، لیکن ان کے پاس وقت نہیں تھا ان تمام کاموں کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے. اس کو تو بہت زیادہ ٹائم لینے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ساری گھرداری وغیرہ. اللہ کے حکم سے بس انہوں نے پیغام پہنچانا. انہوں نے اٹ موسٹ کوشش کر دی اور پھر پیغام پہنچایا. تو یہاں پہ کیا ہم نے پڑھ لیا کہ وہ جناب ایسا بچہ آپ کے ہاں پیدا ہونے والا ہے. اب ہمارے ہاں اس کے لیے سبق کیا ہے؟ دو تین چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے صوفیوں نے بھی پیغمبروں کی زندگی میں اس طرح کی بعض چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے تصورات اپنے دین کے حوالے سے اپنی زندگیوں میں داخل کر لی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مثلاً صوفی جو ہے ہمارے، وہ بھی کہتے ہیں کہ درویشی یہی ہے کہ دنیا سے بس تعلقی اختیار کر لو، نہ اچھا پہنو، نہ اچھا کھاؤ، نہ اچھا اڑو، بھئی یہ تو نبیوں کی سنت ہے. ایسی نہیں ہے بات، وہ ان کا ایک خاص سٹائل تھا، خاص طریقہ تھا. دوسری بات یہ کہ ہم یہاں پہ زکریا علیہ السلام کی اللہ سے دعا کا ذکر، توجہ، گڑ گڑا کر مانگنا، اللہ کے حضور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا. تو یاد رکھیے کہ صحابہ کی نمازیں بھی، ان کا بھی اگر ہم پڑھیں نا ڈیٹیل تو بہت خوبصورت ہمیں تصور ملتا ہے، اس کا لیسن ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اتنا خوبصورت لیسن ملتا ہے. اور وہ بھی لوگ ایسے تھے کہ جب وہ نمازوں سے لوٹتے تھے تو ایسے جیسے اپنے دامن کو جھولیوں سے بھر کر آ رہے ہیں، اپنی جھولیوں کو بھر کر آ رہے ہیں. نماز زندگی کی ایسی ضرورت تھی جس طرح پیاسوں کو گھاٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ہماری نمازیں تو آج بے روح بن گئی ہیں نا.
10ویں سی نمازیں بن گئی ہیں، بے جان سی نمازیں بن گئی ہیں. حالانکہ مانگنے کا اصل وقت نمازوں کے اندر ہوتا ہے. ہم تو نماز سے فارغ ہو کے مانگتے ہیں نا، وہ نماز کے اندر مانگتے ہیں لوگ، نفل کے اندر، کہ آپ کھڑے ہیں، آپ سجدے میں، آپ رکوع میں، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. کیسے مانگیں؟ ہمارے ہاں تو اصل میں اتنی چیزیں ہیں کہ بھئی ایسے نہیں مانگنا تو ویسے نہیں مانگنا. حالانکہ اللہ سے تو ہر وقت مانگنا ہے، ہر حال میں مانگنا ہے. آیت نمبر 40. قال ربی انا یکون لی غلام. زکریا علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا، ہے میرے رب اللہ، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہو چکا، میری بیوی بھی بانجھ ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. انہوں نے سوال کیا، قال ربی انا یکون لی غلام، میرے ہاں کیسے لڑکا؟ یاد رکھیے کہ یہ سوال جب وہ کر رہے تھے اس میں کوئی انکار بھی نہیں تھا، شک بھی نہیں. اصل میں وہ بڑے خوبصورت انداز میں خوشخبری کو ویریفائی کروا رہے تھے. جو پچھلی آیت 39 میں ہم نے پڑھا کہ تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے، یا ہوگا اور ایسے ہوگا اور ویسے ہوگا اور نبی ہوگا. اس بات سے بڑھ کر، اس خوشخبری سے بڑھ کر ایک باپ کے لیے کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ اب وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مجھے بتائیں کہ یہ خوشخبری تو آئے گی، پر آئے گی کیسے؟ کہتے ہیں انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میں بوڑھا، بیوی میری بانجھ. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. اس کو تو آپ کہیں ہائی لائٹ کر لیں، سرکل کر لیں، دلوں کے اندر رجسٹر کر لیں. اتنا خوبصورت توحید کا پیغام ہسٹری سے اللہ نے ایک کہانی اٹھا کر اللہ نے بیان کیا کہ دیکھو ایسے کرتا ہے اللہ جب وہ چاہتا ہے. جب ادھر سے حکم ہو جاتا ہے نا پھر وہ کر گزرتا ہے، پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا. یہ بات یوں ہی ہوگی. اصل چیز اللہ کا ارادہ ہے. اللہ چاہے تو پتھر کے اندر سے دریا نکال سکتا ہے، صحرا سے پانی، دریا کو صحرا بنا سکتا ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو مشکل ہے؟ اللہ ہمیں یہ یقین عطا فرمائے. آیت نمبر 41. قال ربی جلدی آیا، اس نے عرض کیا ہے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دے. کنہوں نے کہا؟ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا. اللہ کی طرف سے جواب ملا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک سوائے اشارے کے لوگوں سے بات نہ کر سکو. زکریا علیہ السلام کو پتہ تو تھا کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری آئی ہے بیٹے کی. اب مزید کنفرمیشن، اللہ کیسے ہوگا، بوڑھا ہوں، پانچ ہوں. پھر بھی کہہ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہوگا، اللہ جب چاہے گا. اللہ اچھا جی کوئی نشانی بتا دیں، کیونکہ ابھی وہ تو 9 مہینے کا پروسیس تھا نا، تو وہ ابھی چاہ رہے ہیں کہ کوئی ان کو یقینی ثبوت مل جائے، کوئی پروف، کوئی دستاویز ان کو مل جائے، کچھ تو ہو جائے نا جس سے دل کو تسلی ہو جائے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انتہا درجے کے متقی بھی تھے، متواضع بھی تھے، لیکن ممکن ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ چونکہ میں مسلسل سوچ رہا ہوں اولاد کے بارے میں مسلسل دعائیں کر رہا ہوں، ممکن ہے یہ شیطان نے کہیں مجھے اللہ سے ورگلانے کے لیے، بدگمان کرنے کے لیے پیچھے سے آواز مار دی ہو اور میں اپنے رب کے بارے میں پھر بعد میں مجھے نہ ملے، میں بدگمان ہو جاؤں. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کنفرم کر کے بتائیں، کوئی نشانی، کوئی ٹھوس نشانی میں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اطمینان ہو کہ یہ کوئی شیطانی خیال نہیں ہے بلکہ اللہ آپ کی طرف سے بشارت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کرنی. اور کرنا کیا ہے؟ سوائے اشارے کے نائب وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح میں مشغول رہو. تسبیح کی باتیں، اللہ کو یاد کرنے کی باتیں یقیناً اللہ کی طرف سے ہی ہیں. فرشتوں نے ہی خوشخبری دی تھی. ساری باتیں جو ذہن میں آ رہی تھی وہ شیطان کی طرف سے نہیں آ رہی تھی، اللہ ہی ڈال رہے. وہ جو آواز آئی تھی وہ بھی شیطان کی طرف سے نہیں آئی تھی. یہ تسبیح کی تعلیم،
تسبیح کی طرف متوجہ کرنا، تسبیح کا اصرار کرنا اللہ کی طرف سے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ بڑا پاکیزگی والا فعل تھا جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام سے کروایا جا رہا تھا۔ شیطان اگر کسی پر حاوی ہوگا تو وہ بندہ دنیا کی باتیں کرے گا، وہ اللہ کی باتیں نہیں کرے گا، وہ تسبیح کی باتیں نہیں کرے گا۔ تو بہرحال یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مانگا۔ انجیل میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے نا، ان کو یہ سزا ملی تھی کہ فرشتے کی بات کا اعتبار نہیں کیا، سوال کر بیٹھے تھے کہ مجھے کوئی نشانی بتائی جائے، تو پھر ان کو اللہ نے سزا دی۔ جی انجیل میں آتا ہے، ٹھیک ہے، انجیل میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام یہ سزا ملی تھی، انہوں نے کیوں اللہ سے سوال کیا تھا؟ حالانکہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ سزا وغیرہ کا تو کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، اللہ نے بالکل ان کو کلیئر کر کے بتایا اور کہا کہ اب کیا ہے، تسبیح کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اللہ نے پھر عطا کرنا تھا۔ میرے اور آپ کے لیے لیسن کیا ہے کہ نعمت ملنے پر خاص طور پر اللہ کی تسبیح، نعمت ملی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ زندگی میں جب کوئی خوشی ملے، جب کوئی سہولت ملے، جب کوئی آسانی ملے اور جب کوئی کامیابی ملے، فوراً اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی، پھر اللہ سے شکر گزاری کی توفیق مانگے۔ اور ہمیں تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تسبیح اور شکر گزاری، اتنا کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے کہ لوگ جن کے بارے میں صرف سوچ سکتے ہیں یا تمنا کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں وہ عطا فرمایا ہوا ہے الحمدللہ۔ آیت نمبر 42، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فرشتوں نے کہا ہے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا، تمہیں پاک کیا، تمہیں دنیا بھر کی تمام عورتوں پر ترجیح دی۔ اب کیا ہو گیا؟ وہاں پہ زکریا علیہ السلام کے حوالے سے حضرت یحییٰ کا ذکر جو ہے وہ روک لیا گیا، اور آگے حضرت مریم کا واقعہ، یحییٰ کا واقعہ جو ہے علیہ السلام کو پھر بعد میں لیں گے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اصل تو چیز آل عمران سے شروع ہو رہی تھی نا۔ ان کی حضرت مریم علیہ السلام کا شجرہ نسب بیان ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ بات تو اصل میں نصارہ سے کی جا رہی تھی، تو وہ ان کی نسل جو ہے وہ چلی یہیں سے ہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد۔ تو فرشتوں نے کیا کہا ان کے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اللہ نے تجھے چنا۔ اب لوگوں میں اختلاف ہے کہ یہ رسول تھی، نبی تھی، نہیں تھی، بعض لوگ کہتے ہیں تھی، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں تھی۔ زیادہ تر کی رائے یہ ہے کہ یہ نبی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں نے جب خطاب کیا تو فرشتے نبیوں سے ہی خطاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مزید کیا ہے اس کی بہت قرید اور کھوج میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن ہی کوئی، ٹھیک ہے نا۔ اصطفیٰ کی، اللہ نے حضرت مریم کو اپنی ایک عظیم نشانی کے ظہور کے لیے منتخب فرما لیا۔ یہ نشانی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی بہت بڑی امانت، خدائی امانت جو ان کو سپرد ہونے جا رہی تھی، ان کا ایک امتحان تھی وہ خدائی امانت۔ اللہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اللہ نے تجھے چن لیا اے مریم۔ دوسرا وطہرہ کی، اور تمہیں پاک کیا، لوگوں سے الگ کر کے تمہاری خاص تربیت کی تاکہ آنے والے مراحل میں تم حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر لو۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تم کو دنیا بھر کی تمام عورتوں پر ترجیح دی، یعنی ترجیح دی سے مراد ان کو اصل میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت کے لیے منتخب کیا تھا۔ اور مسیح علیہ السلام نے کیا کرنا تھا؟ آ کر بنی اسرائیل پر اتمام حجت کرنا، وہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی کے طور پر آ رہی۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ حضرت مریم کے لیے ایک بہت بڑا شرف، جس میں دنیا کی کوئی خاتون ان کے برابر نہیں ہے۔
ایک نارمل اولاد تو نہیں جنم دینے جا رہی ہے، وہ ایک معجزہ تھا جو اللہ ان کے ذریعے ظہور پذیر کروا رہے تھے. آیت نمبر 43 یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری میں مصروف رہو اور رکوع و سجود کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع و سجود کرتی رہو. اقنتی اپنے پروردگار کی فرما برداری میں لگے رہنے کی جو ہدایت پہلے آئی بار بار آ رہی ہے، اپنے رب کی فرما بردار رہو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ کیسے اپنے رب کا فرما بردار بننا ہے. اقنتی لربی کا، لربی کی اپنے رب کی فرما برداری میں مصروف رہو. اللہ کی فرما بردار تھی، صبح سے لے کر شام، شام سے صبح تک پوری پرسنالٹی اندر سے باہر اللہ کی فرما برداروں والی پرسنالٹی تھی. انتہائی پاکیزگی، انتہا درجے کی اطاعت. اور وسجدی یہ ان کی نماز کی پکچر ہے جو اللہ نے کھینچی، جو وہ ہیکل میں رہ کر ہر وقت اللہ کے حضور گریہ وزاری رکوع اور سجدے کے اندر لگی رہتی. اور تیسری چیز وارکعی مع الراکعین، رکوع و سجود کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع و سجود کرو. یہ نماز باجماعت جو ہیکل میں وہ چونکہ رہتی تھی تو ساری نمازیں ان کو ہیکل میں جماعت کے ساتھ ملتی تھی. جو فرض نمازیں تھیں ان کے لیے کتنی تھی، کیا سچویشن تھی، ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتا. بہرحال نمازیں تھی اور جماعت والی نمازیں تھی، وہ پڑھتی تھی اور نوافل بھی پڑھتی تھی. وہ وسجدی میں عام نوافل ہے، نماز ہے، اور وارکعی مع الراکعین میں فرض ہیں جو کہ سب لوگوں کے ساتھ وہ ادا کیا کرتی. بہرحال بہت خوبصورت ان کی نماز کا ایک انداز اللہ نے بیان کیا کہ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت گزار ہی تھے. آیت 44 ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یہ غیب کی باتوں میں سے ہیں جو ہم تم کو وحی کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے جب ہیکل کے خدام خدام یہ فیصلہ کرنے کے لیے کلوز کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا جب وہ اپنے پڑے ڈال رہے تھے تو تم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی باتوں میں سے ہیں جو ہم تم کو وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اے نبی آپ موجود نہیں تھے، کوئی بھی موجود نہیں تھا جب وہ لوگ فیصلہ کر رہے تھے. کس چیز کا فیصلہ؟ کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے واقعے کو پیچھے سے اٹھا لیا. وما كنت لديهم اذ يختصمون، اے نبی آپ وہاں پہ بھی موجود نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے ان کی کفالت کے حوالے سے. کہ درمیان میں بات روک کر ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، نبی کریم کو مخاطب کر دیا، آپ پر التفات فرمایا. وجہ یہ ہے کہ مخاطبین کو اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ جو وحی کے یہ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے ہیں اتنی صحت اور صداقت کے ساتھ، اوتھینٹسٹی کے ساتھ، اگر یہ آپ کو اللہ نے نہ بتائے ہوتے تو آپ کبھی بھی یہ نہ سنا سکتے. یہ آپ کی رسالت کی سچائی کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، اللہ سے آپ کا تعلق واسطہ ہے. اللہ کہتے ہیں ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک ہم آپ پر وحی کہہ رہے ہیں نبی. وما کنت لدیہم، پھر نیچے ہے وما کنت لدیہم، آپ نہیں تھے وہاں پہ جب یہ بات ہوئی. اس میں آپ نہیں تھے وہاں پر سے مراد جو اس لفظ کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا یہ نبی کو نہیں سنایا جا رہا، اصل میں یہ مخاطبین کو سنایا جا رہا ہے کہ نبی تو وہاں موجود نہیں تھے نا، پھر یہ خبریں کہاں سے آ رہی، اتنی اوتھینٹسٹی کہاں سے آ رہی ہے. اذ یلقون اقلامہم، سوال پیدا ہوا کہ صرف حضرت مریم کے لیے قرآن نکالا گیا تھا نا، یعنی کہ حضرت مریم کے لیے قرآن نکالا گیا تھا یا ہیکل میں جتنے بھی طالب علم موجود تھے ان کی سلیکشن کا کوئی عام یہی طریقہ تھا کہ قرآن وغیرہ نکالا جاتا تھا.
کہ کون کس کو لے کے جائے گا. زیادہ مضبوط رائے یہی ہے کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ہی قرہ ڈلا ان کے لڑکی ہونے کی وجہ سے. ان کے جو کون اقلام قرہ ڈال رہے تھے تو وہ قرہ پہلے نہیں ڈلتا تھا، یہ صرف ان کے لیے ڈالا گیا. قرآن اندازی کیوں ہوتی ہے؟ جب ایک طرح کے دو معاملات، دو چیزیں آ جائیں، ہم منتخب نہ کر پا رہے ہوں کہ کس کو سلیکٹ کرنا ہے کس کو چھوڑنا ہے، تو پھر انسان عموماً قرآن اندازی کرتا ہے. قرآن اندازی کی گئی تھی. وما كنت لديهم، آپ اے نبی وہاں موجود نہیں تھے جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے کہ مریم کا کفالت کرنے والا کون ہوگا. وما كنت لديهم اذ يختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. جھگڑا کس بات پہ ہو رہا تھا؟ کہ ایک لڑکی مسجد اقصی کی خادم کیسے بن سکتی ہے، بنائیں گے یا نہیں، یا مریم جو ہے ان کی کفالت کون کرے گا. ان تمام باتوں کے اوپر آپ سمجھ لیں قرہ ڈالا گیا. ایک بڑا زبردست لیسن یہاں سے ملتا ہے. بوجھو تو جانے، کسی کو سمجھ آئے؟ فیصلے نہ تو قرآن ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. فیصلے نہ ہو تو قرآن اندازی ہو سکتی ہے. ہاں رائے لیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ جھگڑ رہے ہیں کہ کفالت کون کرے گا، ان کو رکھے گا کون. ٹھیک ہے، آج ہم جھگڑتے ہیں کہ میں ہی کیوں کروں سارا کام، مجھے کیوں ملے یہ سارا کام. سبق ہے نا میرے اور آپ کے لیے. دین کی خدمت کا کام دوسرے کر لیں، میں کیوں کروں. جب دوسرے کر کے فارغ ہو جائیں گے پھر میں بھی دیکھ لوں گی. اینڈ میں کہیں دیکھ لیں گے ملی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونا. تو دین کی خدمت کے کام کو ہم نیکی کا کام نہیں سمجھتے، اپنا کام سمجھتے ہی نہیں ہے. اگر سمجھتے ہوں تو دین کے چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے نا ہمیں اتنی وہ سعادت لگے کہ ہم کہ میں کروں گی، مجھے موقع دے، مجھے چانس ملے. اللہ آپ دیکھیں کہ دین بالکل لاوارث کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے، ستیلوں کی طرح. کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں. چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو لگایا ہوا کھپایا ہوا. کہتے ہیں وہ تو دوسروں کا معاملہ، ہمارا تو معاملہ ہی نہیں. ایسی بیگانگی ہے، اجنبیت ہے ہماری دین کے حوالے سے. تو ایک لیسن ہے یہاں سے بہت بڑا. آیت نمبر 45. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ. جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، انہیں یاد دلاؤ، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وہ دنیا اور آخرت دونوں میں معزز اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا. یہاں سے آگے کچھ مضامین آ رہے ہیں جو اس سورہ کا خاص موضوع ہے. میں آپ کو پہلے بتا چکی کہ اس سورہ میں کس کو اللہ نے زیادہ ایڈریس کیا، نصارہ کو کیا، اور کیسے کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کا ایک ایک صفحہ اللہ پلٹتے گئے ہیں. سب پہلے ہم پڑھ کر آئے عمران جو تھے ان کے خاندان کا شجرہ نسب بیان ہوا. پھر حضرت مریم کی ولادت کا ذکر آیا، ان کی ماں کی نظر کا ذکر آیا. پھر وہیں پہ زکریا علیہ السلام کی دعا، یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا پورا نقشہ آیا سامنے. یہ سب اکٹھے ایونٹس ہو رہے ہیں. یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمہید جو باندھی جا رہی ہے، تمہید ان کے ذکر کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے. جیسے فرشتے نے حضرت زکریا کو بشارت دی ویسے ہی حضرت مریم کو بھی بشارت دی تھی. اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک، سمجھ آ گئی نا. پہلے یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی ایسی بشارت آئی تھی نا حضرت زکریا کو، بکلمات منہ، اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے. حضرت یحییٰ کے بارے میں پیچھے ہم پڑھ کر آئے کہ وہ سردار ہوں گے، وہ دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش ہوں گے، وہ نبی صالح ہوں گے. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں معزز ہوں گے.
ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا. یہ ان کی ڈیفینیشن، یہ ان کی تعریف کہ وہ دنیا اور آخرت میں باوقار، مقرب اور صالح ہوں گے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور آگے کچھ باتیں آئیں گی. مریم علیہ السلام نے تعجب بھی کیا نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کہیں مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں. وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں جو لفظ ہے نا بکلمات منہ، یعنی حضرت عیسیٰ صرف انسان نہیں ہوں گے، اللہ کی طرف سے خاص نشانی ہوں گے. میں آپ کو بتا چکی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل کو دوبارہ سے اٹھایا گیا یوسف علیہ السلام کی وجہ سے نا. یاد ہوگا وہ ان کو لے کر گئے، پھر ان کو دوبارہ سے ایک طرح سے اقتدار ملا، اعزاز ملا. اللہ نے یہ ذمہ داری دی وہاں ان کو کہ دنیا بھر میں اللہ کا پیغام، اسلام کا پیغام پہنچائے. پھر ہزاروں سال گزر گئے، ان کے ہاں عظیم ایمانی کمزوری آ گئی. تو اللہ نے کہا کہ اب بار بار سمجھانے کے باوجود یہ اٹھ نہیں رہے، اپنی اصلاح نہیں کر رہے. اللہ چاہتے تھے کہ ان سے یہ اعزاز واپس لیا جائے، ان سے یہ ذمہ داری واپس لی جائے. لیکن اس سے پہلے اللہ نے یہ ثبوت ان کو دینا تھا کہ تمہارے اندر یہ ذمہ داری اٹھانے کا نہ اب کوئی شوق ہے، نہ جذبہ ہے، نہ تڑپ ہے، نہ لگن ہے، کوئی رمق نہیں ہے. اللہ نے یہ ان کے اوپر ثابت کرنا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا معجزانہ طور پر. مریم علیہ السلام کے بطن سے کتنا معجزہ ہوا، یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ بہت بڑے بڑے معجزے اللہ نے اس دور میں آگے پیچھے کر کے دکھائے تاکہ بنی اسرائیل کو تھوڑی سی عقل، ہوش، شعور آئے. ان کو جھنجھوڑا اللہ تعالیٰ نے. لیکن اس کے باوجود وہ مردہ کے مردہ ہی رہے. انہوں نے بکلمات منہ سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا. نشانی تو بن کر آئے، لیکن اس نشانی کو انہوں نے بطور نشانی، بطور معجزہ لیا ہی نہیں. اپنے رویوں کو چینج کیا ہی نہیں جو ان کو چینج کرنا چاہیے تھا. پھر اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، مسیح یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. بنی اسرائیل کے ہاں یہ روایت بھی تھی کہ ہر آنے والے نبی اور بادشاہ کو اس کا پیشرو نبی سر پر تیل مل کر اس کو اپنا جانشین بناتا تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی مسیح تھے. روایت میں آتا ہے صحیح بخاری کی کہ ان کے سر کا یہ حال تھا کہ گویا اس سے مسلسل تیل ٹپک رہا ہو. اسی لیے انجیل میں ان کو خدا کا مسیح کے الفاظ استعمال ہوئے. اللہ کا، خدا کا مسیح. تیل ان کی ایسے لگتا تھا کہ سر سے تیل ٹپک رہا ہے. کسی اور کو ضرورت نہیں پڑی ان کو تیل سر کے اوپر لگانے کی، وہ اپنا جانشینی ان کو سونپتے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ وہ تھے جس کو براہ راست خدا نے مسح سے سرفراز کیا. ایسی چیزیں روایتیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں. پھر کیا کہا گیا کہ اسمہ مسیح عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، وہ کسی باپ کا بیٹا نہیں ہوگا. بہت اہم پوائنٹ کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی باپ کے بیٹے تھے تو پھر قرآن نے ان کو مسیح ابن مریم کیوں کہا؟ ان کے باپ کا نام لیا جانا تھا نا. ان کو مسیح یوسف بھی کہہ سکتے کیونکہ اللہ محمد استغفر اللہ. بعض انہی لوگوں نے اس طرح کے کیچڑ بھی بہت اٹھائے ہیں کہ نہیں وہ تو فلاں کے بیٹے تھے، فلاں کا معاملہ تھا. ایسا نہیں ہوا. وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں معزز ہوگا. معزز ہوگا، تین پہلو ہیں، تین باتیں ہیں اس حوالے سے. نمبر 1، لوکا کی روایت کے لیے انجیل کے ہی کچھ پارٹس وغیرہ ہیں. 12 سال کی عمر میں حضرت مسیح نے پہلی بار ہیکل میں تعلیم دی. 12 سال میں ایک بچہ، ہمارے ہاں ایک بچہ ہوتا ہے، ٹین ایجر بھی نہیں ہے، تعلیم دے رہے ہیں. اتنی کم سنی کے باوجود اتنا زور کلام، لب و لہجے کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ اس وقت کے جو بڑے بڑے وہاں کے فقیہ، فریسی بولتے ہیں، سردار، کاہن، سب دم بخود رہ گئے اور کہنے لگے حیرانگی سے ایک دوسرے سے
کہ یہ کون ہے جو اتنی شان سے بات کر رہا ہے؟ کیا آسمان سے اس کو کوئی اختیار ملا ہے؟ لوگ ان پر ٹوٹے پڑتے تھے سننے کے لیے ان کی باتوں کو. چھوٹے سے ہیں اور اتنی زبردست باتیں کر رہے ہیں، اتنی شان سے باتیں کر رہے ہیں. علماء جو ہے نا وہ گھبرا گئے، وجہ کہ ان کی تو مقبولیت بڑھ رہی ہے عوام میں بہت تیزی کے ساتھ. وہ آپ سے آ کر طرح طرح کے سوالات کرتے، اعتراضات کرتے. کون؟ علماء جو گھبرائے ہوئے تھے ان کی مقبولیت سے. مسیح علیہ السلام دو دو لفظوں میں ایسے دندان شکن جواب دیتے کہ پھر ان کی زبان نہیں کھلتی ان کے سامنے. تھوڑے ہی دنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجاہت کا یہ غلغلہ ہوا کہ عوام ان کو اسرائیل کا بادشاہ کہنے لگے، ان کی بادشاہی کے گیت گانے لگے. یہ ہو گیا تھا معاملہ. یہاں تک کہ رومی حکام جو تھے نا ان کے سامنے یہ نازک مسئلے کی حیثیت سے آ گیا اور وہ خود بے بس ہو گئے کہ آپ لوگوں کو کیسے ہٹایا جائے، کیسے کنٹرول کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ عوام جو ہے وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں. ہم کیا پڑھیں؟ وجیہن فی دنیا، کیسے وجیح تھے وہ دنیا میں. ٹھیک ہے نا، کتنا زور تھا، کتنا لوگ ان کے فرشتہ گرویدہ ہو چکے تھے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں ماننا تھا. اب وجیہن کا دوسرا پہلو کیا ہے، دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے. اور آپ دیکھیں کہ جس کا باپ نہیں ہوتا نا اس کی معاشرے میں وہ قدر، وہ عزت عموماً نہیں ہوتی، وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی. لیکن کلمہ کن سے پیدا ہونے مسیح علیہ السلام کو روزے اول سے ہی بچے تھے لے کر آ رہی ہے ماں اٹھا کر اور ساتھ ہی بولنا شروع کر دیا. اور وہاں سے وہ جو ان کو اعزاز ملا وہ زندگی کے آخری جب تک وہ رہے ہیں زندہ، آخری سال تک، سانس تک ان کے پاس رہا. لوگوں کی نگاہوں میں بہت وجیح رہے. جو ان کے جو دور تھا اس میں کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا. زندگی بھر جانی دشمنوں میں گھرے رہے لیکن کوئی ان پہ تانا نہیں کر سکا. ٹھیک ہے. یہود کے گروہ نے جسارت کی بھی تو بہت بات کے دور، جیسے میں نے کہا نا کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں وہ فلاں کا بیٹا ہے تو یہ وہ استغفر اللہ. کچھ لوگوں نے کیا، موسٹلی لوگوں نے کوئی تانا نہیں کیا کہ یہ تو باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، کون ہے ان کا باپ، استغفر اللہ. تیسری بات وجیح کے حوالے سے کہ تمام خرافات کی تردید ہو رہی ہے جو انجیلوں میں کہ یہودیوں نے حضرت مسیح کے نعوذ باللہ تمانچے مارے، استغفر اللہ، گالیاں دی، ان کے منہ پر تھوکا. یاد رکھیے کہ اس حد تک کی جو اذیت ہے نا، اذیت دیتے ہیں رسولوں کو لوگ، لیکن اتنی کہ منہ پہ تھوکنا اور ایسے دھکے دینا ایسی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ پھر خود حفاظت فرماتے ہیں، ایک حد تک ڈھیل دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد تو قوم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو ہم نے کیا پڑھا کہ وہ وجیح ہوں گے پھر دنیا والآخرہ، آخرت میں تو ہوں گے ہی ہوں گے. ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں. اللہ ان کو بڑا اعزاز اکرام وہاں پہ بھی آخرت میں بھی عطا فرمائے. کلیئر ہوگی بات. آیت 46 وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ صالحین میں شمار ہوگا. میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے گہوارے میں گود میں کلام کیا، اور یہ ان کا کلام یکلم الناس فی المہد، یہ ان کا کلام حضرت مریم کی پاک دامنی کا ثبوت تھا جو انہوں نے اللہ کے حکم سے دیا معجزانہ طور پر. اور اس معجزے کی بشارت، بچے کی ولادت کی بشارت کے ساتھ ہی مریم کو دے دی گئی کہ آپ مطمئن رہیں، اللہ نے اگر اپنی ایک عظیم نشانی ان کے ذریعے دنیا میں لانی ہے تو اللہ بد زبانوں سے بھی ان کو محفوظ فرمائے. ان کی عزت و عصمت پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی ایک مومنہ قانتہ بندی کو ساری خدائی کی تہمتوں کا نشانہ بنا دے؟ لہذا اس سے پہلے کہ لوگ ان کے خلاف کوئی زبان درازی کرتے، بد زبانی ہوتی، بدتمیزی، بد اخلاقی، گستاخی ہوتی، اللہ نے بچے کی زبان اپنی ماں کے حق میں کھلوا کر ان کی زبانیں بند کروا دی. یکلم الناس فی المہد وکہلن، کہلن بچپن میں بھی بولے، اور جب کہل بڑی ایج میں وہ جائیں گے
تو یہی نبوت کا کلام وہ اپنی قوم سے کریں گے۔ اب تو وقت کی ضرورت ہے، معجزہ دکھانا ہے، ان کی پیدائش کو معجزہ بنا کر جو اللہ نے بھیجا اس کا ثبوت فراہم کرنا تھا۔ بڑی عمر میں وہ صالحین میں، وہ کہلن بڑی عمر میں کلام کریں گے، وہ من الصالحین اور صالحین میں سے اللہ نہیں بنیں گے، یہ کلیئر کر دیا اللہ نہیں ہوں گے، اللہ کا حصہ بھی نہیں ہوں گے، اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کون ہوں گے؟ صالحین، اللہ کے صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 47 قالت ربی انہ یکون لی ولد، مریم علیہ السلام بولی ہے میرے ہاں کس طرح بچہ ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ کہتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ آیت 40 میں ہم اسی سے ہی چھوٹی موٹی باتیں پڑھ کر آئے، یہ میں نے کہا تھا آگے آ رہی ہے۔ بہرحال اس میں اس کلمے کی وضاحت ہو گئی جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کلمہ کن کے ذریعے ظہور پذیر ہوا۔ بس یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔